From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، حنیف عباسی نون لیگ کے ایک رہنما ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی اگر احتجاج بند نہیں کرے گی تو عمران خان کی فاتحہ ان کے وقت سے پہلے پڑھ لے گی. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. دیکھو، میں کہتا ہوں جو لوگ ایسا اسٹیٹمنٹ دیں تو تمہیں بھی پھر اسی سطح پہ اتر کے تمہیں بھی اس وقت جواب دینا چاہیے. اسے ایسا ٹکا کے جواب دو کہ یہ گھر سے بھی باہر نہ نکل سکے. اب وہ مرحلہ آ گیا ہے. اب آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ اپنے سیلف ڈیفense میں آگے نکلنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. دوسری بات دیکھیے، ایک بات یہ پچھلے 48 گھنٹے جو گزرے ہیں اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. اگر آپ غور کریں اور دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں، میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہاری ایک رات نے جو تم نے اڈیالہ کے باہر گزاری ہے، ان کی نیندیں نرم بستروں پہ خراب کر دی ہیں. تمہاری ایک رات نے. اور اگر تم یہاں پہ آ کے ایک اچھے عرصے کے لیے دھرنا دو تو ان کی نیندیں حرام ہونے کے ساتھ ان کی پینٹیں گیلی ہو جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جس سطح پہ ہونا چاہیے ہم اس سطح پہ نہیں کھڑے ہیں. یہ پوری قوم مجرم ہے اس وقت عمران خان کی. ہمیں عمران خان کی رہائی کی بات کرنی چاہیے، اس کی جد و جہد کرنی چاہیے. ہم اتنے لو ہو گئے ہیں کہ ہم آ کے کہتے ہیں ہماری ملاقات کرا دیجئے. کیا الفاظ کہوں، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے. اچھا، آج اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہماری پی ٹی آئی کی عوام کی اسٹریٹجی میں کیا خامیاں ہیں. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہیے گا، ذرا صبر کر لیجئے گا. ایک بات میں عاصم منیر صاحب اور ہم نواؤں کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کی بہن نے جو کہا ہے نا کہ اگر تم نے عمران خان کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو تم نہیں، تم بھی اور تمہاری آنے والی نسلیں اس کو ادا کریں گی. اور یہ اس مرتبہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ہو جائے گا. اچھا، ان کا تاریخ سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، جرنیلوں کا ان کا تو مال وال کمانے سے ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور ان کا اس کا ذکر ایک واقعے کا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ اس سے عبرت پکڑیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو عمران خان سے ایک سب سے پہلے سب جہلا سمجھ لیں کہ میں عمران خان کو امام ابو حنیفہ سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. میں عمران خان کو امام ابو حنیفہ کا ایک چھوٹا سا ادنا سا حقیر و فقیر غلام سمجھتا ہوں. واضح ہے. اب یہ قصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. جب بادشاہ وقت نے طرح طرح کے طریقے سے ان کو ٹارچر کیا اور جب ان کو قتل کرا دیا تو کتنی بڑی نماز جنازہ ہوئی، آپ تاریخ میں پڑھیے گا. اور جو بہت زیادہ پڑھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، وہ بادشاہ جس کا نام منصور تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے لیے 50 قبریں کھودی گئی تھیں. غور سے سن لیجئے منیر صاحب، 50 قبریں. اس خوف سے 50 قبریں کھودی گئی تھیں کہ اگر ایک قبر کھودی تو لوگ اس کی لاش وہاں سے نکال کر پھر اس کے ساتھ انصاف کریں گے. آپ اسی سمت میں جاتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ جرت کی تو آپ کی بھی ایک نہیں بہت ساری قبریں بنانی پڑیں گی، کیوں اس وقت قوم کا اگر ٹیمپریچر چیک کر لیں وہ وہاں پر ہے. اچھا، اب آئیے ساتھیوں اس بات کی طرف کہ کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تمہاری ایک رات جو ہے اس نے ان کی نیندیں حرام کر دی. اچھا دیکھیے صاحبوں،
اپنے پر بھی تنقید کرنی چاہیے، اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. شعور کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی غلطی کو دیکھ لیں، اپنی غلطیوں کو بھی سمجھیں، پھر آپ کا شعور مکمل ہوتا ہے. دیکھیے، ہم عمران کی آزادی کے بجائے اس کی خیریت معلوم کرنے اور ملنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ کیسی تحریک ہے، یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ آپ جیلر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پلیز دیکھیے آپ ہمیں ملوا دیجئے ہمارے رہنما سے، دیکھیے ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم تو عدالت سے یہ لکھوا کے لائے ہیں صاحب، ہمارا حق ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، آپ ہمیں ملوا دیں. اب وہ چکر پہ چکر دیتا ہے، دھوپ برسات سردی، وہی بدماشی جاری رکھتا ہے. پھر کبھی آپ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ سب جھوٹے کیسز ہیں اور تم انصاف کرو. ان عدالتوں کے پاس جاتے ہیں جو باقاعدہ جی ایچ کیو سے اجازت لیتی ہیں رات 12 بجے عدالت لگانی ہو یا دن دوپہر 2 بجے لگانی ہو، وہ بغیر ان کے عدالت ہی نہیں لگاتے. وہ کوئی قانون کی کتاب کھول کر دیکھنے کے بجائے جی ایچ کیو کو فون کروا لیتے ہیں صاحب اس کیس کا کیا کرنا ہے. وہ تمہیں انصاف دیں گی. میں ایک عرصے سے اس پہ فرم بلیور ہوں، کہتا آیا ہوں اور کہتا رہوں گا، سیاست کے بڑے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں. ہم ابھی تک جیلر کے چکر لگا رہے ہیں یا عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. کتنے معصوم ہیں آپ. اور وہ کرپٹ سیاستدان جو ہیں وہ جرنیلوں کی اشیرباد کے ساتھ خوب لوٹ رہے ہیں، جرنیل بھی لوٹ رہے ہیں، وہ بھی لوٹ رہے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ کہتی ہے 5300 ارب کی کرپشن کر رہی ہے گورنمنٹ. صرف کچھ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کچھ عناصر کچھ کرپٹ لوگ نہیں، وہ کہتے ہیں پوری گورنمنٹ، پورا ایلیٹ کلاس، پورا ایک طبقہ، پورا ایک جو سرکل ہے ان کا. اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے ان کی سمجھنے کی، کہ وہ کہتے ہیں اپنی رپورٹ میں انہوں نے گورنمنٹ کی تشکیل ترتیب ایسے دی ہے کہ بہت آرام سے کرپشن ہوتی رہے اور عدالتیں ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں اور وہ کوئی انصاف دے ہی نہیں سکتی. یہ ملک کیسے سدھرے گا؟ ہم ان کو رقم دیے جا رہے ہیں، ہماری رقم نہ پھنس جائے. یہ حقائق ہیں، آپ ان سے منہ نہیں موڑ سکتے. صاحبو لک، دیکھیے میں پی ٹی آئی والوں کی لیڈرشپ سے بات کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ فیکٹ تو یہی ہے کہ تمہاری اسٹریٹجی جو ہے نا، یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ سرنڈر ہے. تم نے سرنڈر کیا ہوا ہے. یہاں پہ دو بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں اور آسان بناتا ہوں. 3-4 پوائنٹ ہیں، وہ دیکھ لیجئے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھو ڈکٹیٹر سے حق مانگا نہیں، چھینا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، ان کو ایک ڈیٹ دو کہ اگر تم نے اس ڈیٹ تک عمران خان کو رہا نہیں کیا تو ہم اپنے زور بازو سے اس کو رہائی دلائیں گے، اور اس پہ عمل کرو، جو کہو اس پہ پھر ڈٹ جاؤ. پوائنٹ نمبر 3، دیکھو ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں، جرنیل جو ہیں نا، ان کی سائیکی کو سمجھو. وہ ڈیڈ لائن والی زبان سمجھتے ہیں. یہ جو آپ جاتے ہیں نا، حضور یہ دیکھیے جناب والا مدظ اللہ علیہ، یہ پیپر ہیں جو عدالت عالیہ کا فرمان ہے، اب آپ یہ کیجیے. وہ یہ بات نہیں سمجھتے. جرنیل ڈیڈ لائن والی زبان سمجھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 جو اکثر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جرنیل ہوں ڈکٹیٹرز ہوں، یہ گن سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ عوام کے احتجاج، عوام کے پریشر سے ڈرتے ہیں. اس کے وہ سامنے جب آتے ہیں نا، جب عوام اٹھتی ہے تو جرنیل بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بیٹھنا پڑتا ہے. یہ جس چیز سے شکست کھاتے ہیں، آپ وہ ہتھیار استعمال کریں گے یا ابھی تک یہی شریفانہ انداز سے جا کے کہیں گے جناب والا دیکھیے عدالت نے یہ کہا ہے، وہ ڈیٹ نہیں دے رہے، یہ ملنے نہیں دے رہے. یہ سب باتیں اس سطح پہ آپ آ گئے. آپ کو اس سطح پہ ہونا چاہیے، پرو ایکٹیو طریقے سے اس سطح پہ ہونا چاہیے کہ یو بیٹر اوپن دا ڈور، ادروائز آئی ایم کمنگ ٹو بریک دا ڈور.
یہ کیفیت جب تک آپ کی نہیں ہوگی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عمران خان کو اس وقت ہمدردی جتانے والے لوگوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمدردی نہیں چاہیے۔ حالات وہاں پہنچ گئے، ان کی نیت ابھی تک آپ نہیں سمجھے کہ اب جو چاہے لگا دو ڈر کیسا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، وہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ اپنی ڈیمانڈز رکھیں ان کے سامنے۔ آپ تو اپنی ڈیمانڈز بھول گئے ہو یار، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے عمران خان کو رہا کرو۔ آپ جا کے کہتے ہیں ہماری ملاقات کروا دو، ان کی صحت بتا دو، ان کے کان میں تکلیف ہے یا کیا ہے۔ ارے رہائی مانگنے کے بجائے ملاقات کا ٹائم مانگنے کے لیے تمہیں اتنی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے کیوں؟ انہوں نے سائیکولوجیکل طریقے سے تمہیں جو ہے نا نیچے گرا دیا ہے۔ گیٹ اپ، جبکہ تم نے ابھی اپنی قوت دیکھ لی ایک رات میں، صرف ایک، یہ جو پچھلے 48 گھنٹے گزرے ہیں اس میں تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے کیا سے کیا کر دیا صرف چند 3-4 نوجوانوں نے وہاں۔ اور اگر تم سب بڑی تعداد میں وہاں آ جاؤ تو ان کی بستر بھی گیلے ہو جائیں گے، پجامے بھی گیلے ہو جائیں گے۔ یہ تم جانتے ہو، کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ تم جانتے ہو کہ جیت تمہاری ہے، لیکن تمہیں جیت کو ریسیو کرنا نہیں آ رہا۔ چلو اٹھو، ساری چیزیں تمہاری فیور میں ہیں، تم کس خیال میں ہو؟ اچھا، پہلی ڈیمانڈ یہ عمران کو رہا کرو۔ دوسری یہ کہ جس نے الیکشن چوری کروایا ہے اس کو سامنے لاؤ، سزا دو۔ جس نے آئین بدلوایا ہے اس کو آرٹیکل 6 کے مطابق جو دفعہ 6 لگتی ہے وہ کر کے اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ اس سے کہو کہ یہ آ کے اگر ملک بچانا ہے تو عمران خان سے معافی مانگے۔ یار آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں آپ دہراتے نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملنے کی اجازت دے دو۔ ہم یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ مرشد ابھی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ شرم کرو، خیال کرو۔ تم اتنے لو چلے گئے ہو کہ تم صرف یہ یقین کرنا چاہتے ہو کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ ہیں کہ نہیں۔ یار تمہاری جرت یہ ہونی چاہیے کہ یو بیٹر اوپن دا ڈور، وہ جو میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ اگر تم نہیں کرتے ہو تو ہم حاضر ہیں۔ جب تک دیکھیے میدان جنگ ہو یا اسٹریٹ فائٹ ہو، انسان پہلی جنگ جو جیتتا ہے نا وہ ذہن کے اندر جیتتا ہے، پھر اسٹریٹ پہ جا کے لڑو یا میدان میں وہ دوسری بات ہوتی ہے، پھر وہاں تو صرف وہ ہوتی ہے خانہ پوری، اصل ذہن میں ہوتی ہے۔ اس نے تمہارے ذہنوں میں فوجی بوٹوں کے ساتھ گھس گئے ہیں کہ تمہیں اتنا لوک کر دیا ہے کہ تم یہ چیزیں مانگتے بجائے اس کی رہائی مانگنے کی۔ اب وہ تم سے تھوڑی کہے گا کہ تم میری رہائی کے لیے، وہ ایک خوددار شہزادہ ہے، وہ کہاں تم سے کہے گا کہ ان گھٹیا لوگوں سے مجھے جان چھڑاؤ میری۔ وہ کہتا ہے میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں، بٹ ہی ول نیور بیگ۔ وہ تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مرنے کے لیے راضی نہیں ہو۔ خوددار نسل کا پٹھان ہے، وہ خوددار نسل کے لوگ ہیں، وہ جھکنے بکنے والا انسان نہیں ہے۔ تم نہیں پہچانتے اس کو۔ اگر پہچانتے ہو اور ان حالات کو تم دیکھ رہے ہو تو اب اٹھ کھڑے ہو۔ کیوں؟ جن سے تمہارا مقابلہ ہے یہ بہت مکار لوگ ہیں، ان پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ جنرل ضیاء جو تھا وہ مکر گیا تھا، بھٹو صاحب کو اس نے ٹانگ دیا تھا۔ اعتزاز احسن سے جا کے سنو، وہ کہتے ایک دن کہہ رہے تھے ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھٹو کو لٹکائیں گے، اور انہوں نے لٹکا دیا۔ یہ مال کے لیے، اقتدار کے لیے 75 سال سے یہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ انہیں تو اردن بلائے کہ فلسطینی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے آؤ، یہ پیسے لوگ کر دیں گے۔ آج فلسطینیوں کو مارنا ہے، ان کی پروٹیکشن کے نام پہ یہ گندا کام کرنا ہے، یہ کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے مال کے لیے۔ اب تمہارا وقت ہے۔ اچھا قدرت تمہیں سپورٹ کر رہی ہے، کم سے کم اسی کو پہچان لو۔ میں اکثر یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
3 سال میں ان کا ایک کام بھی ٹھیک نہیں ہوا. یہ انڈیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت تمہارے ساتھ ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیور مجھے نہیں نظر آئی ابھی تک ہر معاملے میں. اب یہاں ٹائم کیوں ضائع کریں کہ میں آپ کو ساری معیشت کی، سیاست کی، انٹرنیشنل ریلیشن کی ساری جتنی پبلیکیشن ہم سب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے پیپرز میں اس کی باتیں آپ کو بتاؤں گے، صرف ویسٹ. لیکن دیکھو ثبوت تمہارے پاس موجود ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کوئی منرلز ہیں، گولڈ ہے، کاپر ہے؟ نہیں، یوتھ ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم ابھی تک جیل کے باہر کھڑے ہوئے ہو. فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. ہم جو سوچتے ہیں، اگر ہماری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ایک فیور ضرور کیجئے پاکستان کو، عمران خان کے نام کیجئے، اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.